اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ الہا واحدا احدا الصمد لم يتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ مرکز افضلیہ کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوہر اسلام کی سیریز میں یعنی اللہ والوں کی باتوں کے اس سلسلے اور اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے آج ویری امپورٹنٹ کوٹس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت ہی نایاب اور نادر جو اقوال ہوتے ہیں اللہ والوں کے، ان کے روحانی فیوز و برکات سے فیضیابی حاصل کریں گے، اور ان جواہر اور ان موتیوں پر آج ہم لوگ پھر بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اس نشست میں، جو ہمارے دلوں کو جھکجھور دینے والی ہوتی ہے اور ہمارے لطائف کو روشن کرنے والی ہوتی ہے، اور جن کے ذریعے سے ہم روحانی ترقی بھی کرتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد اور اپنے سلاسل کے بزرگوں کے بتائے ہوئے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ان کے تعلیم و تربیت سے جو ہے ہم کہیے کہ فیضیاب ہوتے ہیں اور اپنے کھوئے ہوئے سبق کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے کو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی قیمت معرفت الہی سے ہے، ہر شخص کی قیمت معرفت الہی سے ہے۔ جو شخص معرفت الہی سے محروم ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یعنی جو شخص معرفت الہی نہیں رکھتا ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمتی شخص وہی ہے جو معرفت الہی سے آشنا ہو، جو معرفت کو سمجھتا ہو اور اللہ کو پہچانتا ہو۔ یعنی اللہ کو پہچاننے والے لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو راز اور بھید کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ سرکار وارث عالم پناہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے، اور منزل عشق میں خلافت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ ہم سے محبت کریں گے وہ ہمارے ہوں گے، اور ہمارے ہاں کوئی خلافت نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہمارے چاہنے والے لوگ رہبر ہوتے ہیں، اور سب کے پیر میں خود ہوں۔ حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب کا پیر میں ہوں، اور ہم سے جو محبت کرے گا وہ ہمارا ہے، اور میں جو ہوں منزل عشق سے میرا تعلق ہے، اور منزل عشق والے لوگوں کے لیے خلافت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے نا۔ یہ بات منزل عشق کی ہے اور عشق والوں کی ہے، اور اس کے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ معرفت الہی والے لوگ کیسے ہوتے ہیں اور وہ کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بہار الانوار میں صفحہ نمبر 176 پر جو ہے ایک بات ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو وہ کام کرنا چاہیے کہ جس سے تم ہماری محبت سے نزدیک ہو سکو۔ تم میں سے ہر ایک کو وہ کام کرنا چاہیے کہ جس سے تم ہماری محبت سے نزدیک ہو سکو۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو وہ کام کرنا چاہیے جس سے اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک ہو سکیں، یعنی ویسا کام کیجئے کہ جس سے ہم اہل بیت علیہ السلام اور اللہ رسول کے قریب ہو سکیں، اور اس کے محبت سے ہم کہیے کہ فیضیاب ہو سکیں۔ وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم
اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے دور ہو جائیں، وہ کام بالکل نہیں کرنا ہے۔ وہ کام کرنا ہے جس سے ہم ان کے قربت میں پہنچیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ درویش وہ ہے کہ جس کے پاس جو بھی حاجت لے کر آئے تو اسے خالی ہاتھ اور معدوم واپس نہ کرے۔ عارف راہ محبت میں ایسا شخص ہے جو دو عالم سے دل کو ہٹا لے۔ مطلب کیا ہوا کہ درویش ہم اس کو کہیں گے، اور وہ ہے کہ جس کے پاس جو بھی حاجت لے کر کوئی آئے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے، یعنی اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ وہ درویش ہوتا ہے جو سب کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے نا۔ اور عارف راہ محبت میں ایسا شخص ہے جو دو عالم سے دل کو ہٹا لے، یعنی عارف اس کو کہتے ہیں جو پوری دونوں عالم سے اس کا دل ہٹ جائے، یعنی دونوں عالم سے اس کا کوئی زیادہ تعلق نہیں رہے۔ یہ عارف کی ڈیفینیشن ہے، اور درویش کی ڈیفینیشن خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں غرور الحکم میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علم اور معرفت کے بغیر عبادت کرنے والا چکی کے گدھے کی طرح ہوتا ہے جو چکر ہی لگاتا رہتا ہے لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ یعنی اگر علم آپ کے پاس نہیں ہے اور معرفت آپ کے پاس نہیں ہے اور عبادت کرتے ہیں، عبادت کیے جا رہے ہیں، تو آپ اس گدھے کے طرح ہیں، چکی کے گدھے کی طرح ہیں جو چکر تو لگا رہے ہیں چکی کا، لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا ہے، صرف چکر لگاتا ہے، اور وہ کولہو کا بیل کی طرح گھومتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا رہتا ہے۔ لیکن محنت مشقت تو کرتا ہے، لیکن جب علم اور معرفت نہیں ہے تو اس کی عبادت جو ہے زیادہ تر رائیگاں چلی جاتی ہے اور بے سود ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے علم اور معرفت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے تو بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے جو پیدا کیا بقول قرآن، تو بزرگوں نے کہا کہ عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ معرفت کے لیے پیدا کیا۔ کیوں؟ کہ جب معرفت نہیں ہوگی تو عبادت بھی نہیں ہوگا، جب معرفت ہوگی تو عبادت و ریاضت بھی ہوگا اور عشق و محبت بھی ہوگا۔ یہ اس کے اندر حکمت یہی ہے۔ چنانچہ حضرت مولا علی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ علم و معرفت سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو علم و معرفت کے لیے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے ہم لوگوں کو کنشیس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور بزرگوں کے صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم بزرگوں کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو بہت سارے راز کا انکشاف ہوتا ہے، بہت سی باتیں ہمارے دل و جگر میں اتر جاتی ہیں۔ تو جب راز و بھید کا پردہ ہٹ جاتا ہے تو عبادت و ریاضت کرنے کے لیے ہم کو کہنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ ہم خود عبادت و ریاضت کرنے لگتے ہیں، اور صرف کرنے نہیں لگتے ہیں بلکہ ہم اس کے حدود کو تجاوز کر کے عشق اور محبت کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم عشق و محبت کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور اللہ رسول کی اور حق اور باطل کی سچی پہچان ہم کو جب ہو جاتی ہے علم و معرفت سے، تو ہم عبادت کے مقصد و حصول کو پا جاتے ہیں، اور مقصدیت جو ہے اس کو عین مقصدیت کو چھو لیتے ہیں اور سرفراز و سرخرو ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علم و معرفت پر ہم لوگوں کا بالخصوص مرکز افضلیہ اور سلسلہ افضلیہ کے لوگوں کا زیادہ زور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دادا سرکار میں مہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ علم اور معرفت کو ترجیح دیا ہے، علم و معرفت کو پرائرٹی دیا ہے بجائے عبادت و ریاضت کے۔ یعنی عبادت و ریاضت کو جو ہے کسی طرح کا اس کے لیے جو ہے کوئی نگیٹو نیریٹو آپ نے سیٹ نہیں کیا، بلکہ عبادت و ریاضت کو جائز بھی قرار دیا اور بہتر بھی قرار دیا۔ ذکر اذکار سے آپ نے جو ہے انکار بھی نہیں کیا، لوگوں کو سب کچھ تبرکن دیا بھی اور دیتے بھی ہیں اور دیا جاتا ہے، لیکن جو فوکس ہوتا ہے سلسلہ افضلیہ کے تعلیمات کے، جو اب آپ اس کا جو خلاصہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو اس کا فوکس ہوتا ہے وہ عشق محبت اور معرفت پر ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم جب بڑی مجلسیں رکھتے ہیں اور ہم جب بڑا پروگرام کرتے ہیں تو اس کا ہم تھیم بھی یہی بناتے ہیں کہ عشق و معرفت کانفرنس، ہے نا، عشق اور معرفت کانفرنس، یعنی عشق اور معرفت کی اہمیت جو ہے سلسلہ افضلیہ میں بہت ہی زیادہ ہے۔ چنانچہ
یہ مولا علی کے کہیے کہ خیالات سے بالکل میچ کرتا ہے، اور ان کے جو ترجیحات میں سے ہیں اللہ والوں کے خاص جو باتیں ہوتی ہے وہ عشق اور معرفت میں ہی ہے۔ چنانچہ علم کا تعلق معرفت سے ہے اور عشق کا تعلق محبت سے جوڑ لیں تو عشق محبت اور علم و معرفت، یعنی دو چیزیں بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز علم اور دوسری چیز محبت، یعنی پہلی چیز معرفت اور دوسری چیز عشق۔ تو عشق اور معرفت کا یہ کمبینیشن جو ہے اس کا جو ہے بیس ہے مرکز افضلیہ کا، اور اسی طرز پر ہم لوگ جو ہے اسی بیس کو مان کر کے آگے بڑھتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ایجوکیشن کو جو ہے ڈیولپ کرتے ہیں، اور ہمارا ایجوکیشن ٹرسٹ بھی ہے اسی بیس پر۔ تو ہمارا یہ فوکس بھی ہے کہ ہم علم اور معرفت کی باتوں کو ہم زیادہ سے زیادہ واضح طور سے لوگوں تک پہنچائیں، اور جو عشق محبت کے پیغامات اور کوٹیشنز ہیں وہ لوگوں تک یہ پوری طرح سے جائے، گھر گھر جائے، ہر انسان کے موبائل پر جائے، اور ہر انسان کے دل و دماغ میں یہ بات جائے۔ حالانکہ اس مشن کو آگے بڑھانے میں جب ہم آگے آتے ہیں تو بعض لوگ جو ہے ہمارے مخالف بھی ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس مشن کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بلا مفاد اور بلا غرض جب ہم کسی کو عشق اور معرفت کی تعلیم دیتے ہیں تو لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ لوگوں کی دکانداریاں بند ہوتی ہیں، کسی کی بیت کی دکانداری بند ہو رہی ہے، کسی کی جو ہے پبلیکیشن مار کھا رہا ہے، کسی کا جو ہے نشست پر بریک اپ لگ رہا ہے، گویا کہ بہت ساری چیزیں ان لوگوں کو تکلیف دہ ہوتی ہے۔ لہٰذا ویسے لوگ ہم سے جو ہے انڈائریکٹلی جو ہے کنیکٹ ہو کر کے بہت سارے میسیجز بھی کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں کمنٹ میں لکھتے بھی ہیں، تو ہم کو ان کا کوئی پرواہ نہیں۔ ہم تو مرکز افضلیہ کے بینر تلے ہم عشق اور معرفت کی تعلیم کو عام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور بزرگوں کے اقوال کو آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اور ایک اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں میں ڈالتے رہیں گے۔ اس میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بالکل ہم بہت کم پڑھے لکھے انسان ہیں، اور ہم جو ہے بہت ساری باتیں نہیں جانتے ہیں، بہت سی باتیں ہم بالکل نہیں جانتے ہیں، اور ہم کو ساری باتیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا۔ ہم کو صرف وہی جاننا ہے جس کو جاننے سے اللہ رسول کی رضا جوئی حاصل ہوگی، اور جس کو جاننے سے اللہ کی قربت و محبت حاصل ہوگی، اور اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہم ہوں گے۔ چنانچہ ہم اسی حوالے سے یہ بات ابھی ہم کر رہے ہیں کہ ہم وہ بات کریں، اور وہ بات کرنا چاہیے جس سے جو ہم کو ہمارے لیے فلاح و بہبود کا جو ہے کیا ہو، ہمارے لیے فلاح و بہبود کا سبب بنے، اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ چنانچہ ہم نے آپ کے سامنے ابھی داتا گنج حجویری کی وہ بات رکھی کہ ہر شخص کی قیمت معرفت الہی سے ہے، اور جو شخص معرفت الہی سے محروم ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ چنانچہ معرفت الہی کی تلقین ہونی چاہیے، اور ہم لوگوں کو معرفت الہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ منزل عشق کے راہ میں ہم لوگوں کو چلنا چاہیے، اور کسی بھی خلافت اور اجازت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت اور ولافت کی جھنجھٹ سے خود کو پاک کر کے منزل عشق کی دعوت دی ہے، اسی پرکار سے اسی طرح سے اسی طرز پر دادا سرکار میم مہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے منزل عشق کا حوالہ دے کر کے آپ کو مدعو کیا ہے، اور مرکز افضلیہ کے بینر تلے آپ کو ہم بھی مدعو کرتے ہیں کہ منزل عشق کی طرف رجوع ہو جائیں، اور عشق و معرفت کی منزل کو جو ہے حاصل کریں، اور کیا کریں، زندگی کو اور آخرت کو سرفراز کریں۔ اس کے علاوہ یہ بات ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ تم میں سے ہر ایک کو وہ کام کرنا چاہیے کہ جس سے تم ہماری محبت سے نزدیک ہو سکو۔ تو ہم نے یہ بات ابھی واضح طور پر کلیئر کر دیا کہ ہماری محبت سے نزدیک ہونے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہی چیز ہے کہ ہم ویسا کام کریں، ویسا عمل کریں جس سے ہم اپنے پیر، اپنے رسول اور اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ سکیں، اور دیگر فالتو چیزوں کو سیکھنے، فالتو چیزوں کو جاننے اور فالتو چیزوں میں وقت برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اپنے مقصد حیات کی طرف آگے بڑھتے چلیں، اور مقصد حیات کو مکمل کریں، یہی ہمارا پیغام ہے۔
اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ درویش صفت انسان بننا چاہیے، جس طرح سے دادا سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ علیہ ایک درویش صفت ہے اور درویشی سکھاتے ہیں۔ چنانچہ درویش کی صفت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو اس کی حاجت کو پوری کریں، جو لوگ جس حاجت کے تحت آپ کے پاس آئیں ان کی حاجت کو پوری کریں، ہے نا، خالی ان کو واپس نہیں کیا جائے۔ اور عارف کی راہ کو اختیار کر کے راہ محبت میں ایسا شخص بن جائیں جو دو عالم سے دو عالم سے اپنے دل کو ہٹا لے۔ یہ تعلیم بالکل سراسر، گرچہ ہم کوٹیشن کے حوالے سے خواجہ معین الدین چشتی اور دیگر لوگوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ مغز ہے سرکار میم ہندی کے تعلیمات کا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار میم ہندی کی تعلیمات وہ نہیں ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں، لیکن قسم ہے پاک پروردگار کی اور قسم ہے ہمارے پیر و مرشد کی اور اللہ رسول کی کہ ہم جو بھی بیان کرتے ہیں دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اور حوالہ جات کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی تعلیمات وہی تعلیمات ہے جو تمام اللہ والوں کی تعلیمات ہے، پنجتن پاک کی تعلیمات ہے اور حق کی تعلیمات ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل ہی غلط ہے، بلکہ ہم تو ان اقوال کے آئینے میں ہم پیر و مرشد کے بیانات کو دکھا دکھا کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ باتیں بالکل صادق ہوں اور سچ ثابت ہوں۔ چنانچہ ہم نے جو ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بات کہی، اور آپ نے دیکھا مولا علی کی باتیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں، یا پھر امام مہدی علیہ السلام کی باتیں اور وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں، داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں، یہ جو ہے مکمل ساری جو کوٹس ہیں، ساری جو باتیں ہیں، یہ سارے کے سارے دادا میم ہندی سرکار شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے اور ان کے بیانات سے اور ان کے تعلیمات سے میچ کرتے ہیں، اور کل ملا کر کے یہی میسج نکلتا ہے کہ ہم جو ہے منزل عشق کے طرف آئیں، اور ہم اپنے اندر جو ہے معرفت الہی پیدا کریں، اللہ کو جانے پہچانے اور اللہ رسول سے سچا عشق اور محبت کریں اور اپنے زندگی کو کامیاب کریں اور اپنی منزل و مقصود پر پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں اتارنے اور اس میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔